بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان 7ویں پارے کے ربع سے 8ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تم کو کس طرح پیدا کیا اور کیسے کیسے معجزے تم کو عطا کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تم کو اور تمہاری والدہ کو دیں اور کس کس طرح تمہاری قوم کو نوازا۔ تو اب تم جواب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کو اور تمہاری ماں کو اپنا رب بنا لیں؟ وہ جواب دیں گے ہرگز نہیں، آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کی ہدایت کی تھی۔ باوجود ہدایت کے اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دیں یا معاف فرما دیں، آپ غالب اور دانا ہیں۔ اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کا تو وتیرہ ہی یہ ہے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں جادوگر بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا دین ان سب پر مسلط ہو کر رہے گا۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ اللہ اور بناوٹی خداؤں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں، لیکن غیر اللہ اپنے پجاریوں کو رزق دینے کی بجائے ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کافروں کی روگردانی سے پریشان نہ ہوں، بلکہ صبر کریں، اللہ کی مدد آپ کو ضرور پہنچے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ جس دن حشر برپا فرمائے گا اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معرفت الہی حاصل کرنے کا واقعہ سنا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل قریش، جس طرح تم اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، اسی طرح سیدنا ابراہیم کی قوم بھی ان کی منکر ہوئی تھی۔ اے لوگو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان گھڑے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ فرمایا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ اگر منکرین اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواباً وہ اللہ سے گستاخی پر اتر آئیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد کہہ دو، مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، کسی جان کو ہلاک نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر بہترین طریقے سے، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، بات انصاف کی کرو خواہ معاملہ رشتہ داری کا ہی کیوں نہ ہو، قول اور قرار پورا کرو خواہ اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے۔